اور یہ واقعہ امریکہ کے اندر پیش آیا کہ امریکہ میں ایک نوجوان تھا، کلمہ گو مسلمان تھا، لیکن جس دفتر کے اندر وہ کام کرتا تھا اس دفتر میں کام کرنے والی ایک لڑکی سے اس کا تعلق ہو گیا، اور یہ محبت کا تعلق اتنا بڑا کہ اس نے محسوس کر لیا کہ میں اب اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے اس کے والدین کو تجویز بھیجی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا کہ ہماری یہ کنڈیشن ہے، ہماری یہ شرط ہے کہ کہ ہم عیسائی ہیں اور تم مسلمان ہو، تمہیں اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائیت قبول کرنی پڑے گی، عیسائی ہونا پڑے گا، والدین سے قطع تعلقی کرنا پڑے گی، اور تم اپنے ملک واپس نہیں جایا کرو گے، اور جس کمیونٹی میں تم رہتے ہو اس کمیونٹی کے لوگوں سے قطع تعلق کرنا پڑے گا۔ اگر یہ تمام شرائط تم قبول کر لو، تم مان لو، تو ہم اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دیتے ہیں۔ یہ جذبات میں ایسا ڈوبا تھا کہ اس اللہ کے بندے نے وہ تمام شرائط قبول کر لی۔ والدین سے قطع تعلقی، ملک سے رشتہ ختم، دوست و احباب سے رشتہ ختم، یہاں تک کہ جس مسجد میں وہ رہتا تھا، جس کمیونٹی میں وہ رہتا تھا، اس کمیونٹی کے لوگوں سے قطع تعلقی کر بیٹھا اور اپنے مذہب بدل بیٹھا، عیسائیت قبول کر لی، عیسائیوں کے ماحول میں رہنے لگا۔ پھر اس نے اس سے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان، اس سے کبھی کبھی وہ ملنا چاہتے، اس سے کبھی ملتے تو یہ کترا کر دور سے ہی بھاگ جاتا تھا، اگر پبلک پلیس میں اگر یہ مل جاتا تو دور سے ہی راستہ کاٹ کر چلا جاتا۔ لوگ تھک گئے، کسی نے کہا کہ یہ مرتد ہو گیا، کسی نے کہا کہ اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی، کسی نے کہا کہ اس نے بہت مہنگا سودا کیا، جتنے منہ اتنی باتیں۔ اسی حال میں 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 4 سال یوں ہی گزر گئے، لیکن یہاں تک کہ یہ اس کے دوست مایوس ہو گئے، اور یہ دوست کی یادداشت سے نکلتا چلا گیا، ایک بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا۔ لیکن ایک دن اچانک امام صاحب نے دروازہ کھولا تو یہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے یہ نوجوان بھی مسجد میں تشریف لایا، مسجد میں آیا، وضو کیا، صف میں جا کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد امام صاحب نے اسے جا کر سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اسے اپنے حجرے یعنی کمرے کے اندر لے گئے، بڑی پیار سے بٹھایا اور ذرا معلوم کیا کہ آپ سے بہت دنوں میں ملاقات ہوئی ہے، آپ کی بڑے دن بعد زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ امام صاحب میں فلاں لڑکی سے پیار کرتا تھا اور میں نے اس کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سب کچھ کھو دیا، لیکن جس گھر میں میں رہتا تھا اس گھر میں میرے رب کا کلام پڑا ہوا تھا، جب کبھی میں اس جگہ سے گزرتا تو میں اس قرآن پر نظر ڈالتا اور میں دل میں کہتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے اور یہ میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے دل میں ملامت کرتا کہ تو ظاہر میں جو بنا پھرتا ہے، لیکن جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس کی محبت تیرے دل میں آج بھی موجود ہے۔ اگر تیرے دل میں محبت نہ ہوتی تو اس کی علامت اور اس کی نشانی اپنے گھر میں نہ رکھتا۔ اسی حال میں کہنے لگا، اسی حال میں کئی سال گزر گئے، لیکن جب میں حسب معمول ایک دن وہاں سے گزرا، میں نے اس کتاب پر نظر ڈالی، وہ کتاب مجھے نظر نہ آئی۔ میں نے وائف سے پوچھا کہ یہاں پر ایک کتاب رکھی تھی، وہ کتاب کہاں چلی گئی؟ وہ کہنے لگی کہ آج میں نے گھر کی صفائی کی اور جو غیر ضروری چیزیں تھیں جو استعمال میں نہیں آتی تھی میں نے ان سب کو ٹریش کر دیا، یعنی ان کو الگ کر کے کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ چنانچہ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اس کتاب کو بھی ڈال دیا؟ وہ کہنے لگی ہاں۔ وہ نوجوان وہیں سے واپس ہوا اور ٹریش کیبن میں جا کر وہ کتاب اٹھا لایا۔ لڑکی نے دیکھا کہ یہ نوجوان اس کتاب کے ساتھ بڑی اسٹرانگ فیلنگ، شدید جذبات کا اظہار کر رہا ہے، تو اس لڑکی نے محسوس کر لیا کہ آخر کیا وجہ ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس کتاب کو صرف اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا، وہ سمجھ گئی جب اس نے کتاب کو دیکھا، قرآن مجید کو دیکھا کہ عربی لکھی ہوئی ہے، وہ سمجھ گئی کہ اس سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ اس نے کہا یا تو اس گھر میں رہوں گی یا یہ کتاب رہے گی۔ تو اس نے کہا، جب وہ کہنے لگا کہ جب اس لڑکی نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ تو نے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرے رب سے، تیرے پروردگار سے ہمیشہ کے لیے تیرا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے کہ تو اس لڑکی کو چاہتا ہے یا اپنے پروردگار کو چاہتا ہے۔ کہنے لگا، میرے دل سے آواز آئی کہ میں اپنے رب سے کبھی رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ چنانچہ میں نے اسی وقت اسے طلاق دی اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا، اب پکا سچا مسلمان بن گیا۔ میرے دوستو دیکھو، اتنا غافل مسلمان ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی محبت کا بیج اس کے دل میں موجود ہے۔ تو یاد رکھو، کسی کی
کسی کو حقیر سمجھ کر, کسی کو گناہ اور معصیت میں دیکھ کر, فسق و فجور میں دیکھ کر اس کو ذلیل نہ سمجھو, اس کو گناہ میں دیکھ کر اس کو بیکار نہ سمجھو. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت کی محبت کا بیج اس کے دل میں موجود ہو, اللہ رب العزت کی محبت کی چنگاری اس کے دل میں موجود ہو, جو اسے یک لخت میں کہاں سے کہاں پہنچا دے. بس میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کچھ نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کچھ نہ مجھ کو یاد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, غم سے تیرے دل شاد رہے.